ہمارے تمام سننے والے بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ ہم آج کی اپنی اردو کی قرآن اسٹڈی کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم جو ہے سورہ نمبر 6، جس کو عربی میں جس کا نام الانعام اور انگلش میں لائف سٹاک اور اردو میں اس کا ترجمہ مویشی ہے، تو اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 68 سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ تو پہلے میں انگلش میں پڑھوں گی اور پھر اس کا اردو میں ترجمہ پڑھوں گی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی سورہ 6 ورس 68 اور اس کی ہیڈنگ ہے اوپر ریسپیکٹ فار دا ورڈ آف گاڈ۔ نیچے آیت ہے If you see those who mock our revelations, you shall avoid them until they delve into another subject. If the devil causes you to forget, then as soon as you remember, do not sit with such evil people. اس کا اردو میں ٹرانسلیشن پڑھتی ہوں۔ ہیڈنگ کا ترجمہ ہے اللہ کے کلام کا احترام۔ اب آیت کا ترجمہ ہے اگر تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیات کا مذاق اڑاتے ہیں تو تمہیں ان سے گریز کرنا چاہیے جب تک کہ وہ کسی دوسرے موضوع کو نہ اپنا لیں۔ اگر شیطان تمہیں بھلا دے تو جیسے ہی تمہیں یاد آئے تو تم اس طرح کے بدکار لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو۔ اگلی آیت بھی میں پڑھ لیتی ہوں۔ 69 The righteous are not responsible for the utterances of those people, but it may help to remind them. Perhaps they may be saved. اردو اس کا ترجمہ ہے نیک لوگ ان لوگوں کی باتوں کے لیے ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن یہ انہیں یاد دلانا ان کی مدد کر سکتا ہے کہ شاید وہ بچ جائیں۔ تو ان دو آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو کلام ہے، جو ان کی آیات ہیں، جو ان کے بک قرآن مجید اور جو ان کے اسکرپچرز ہیں، ان پر سمجھیں ان کا وہ جیسے ہوتے ہیں کہ ماں باپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا، عیسائی کے گھر میں، اور اس طرح کے یہودیوں کے گھر میں، لیکن دراصل ان کے اندر جو ہے ایسے لوگوں کے اندر جو دین، جو مذہب، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت، وحدانیت اور ان کے اوپر یقین جو ہے کہ وہ ایک ہستی ہے جس نے ہمیں بھی تخلیق کیا ہے اور ساری دنیا کو تخلیق کیا ہے، اور اس نے ہمیں بچانے کے لیے ہمارے پاس یہ صحیفے، یہ کتاب بھیجی ہے تاکہ ہم اس کو پڑھ کر اس پر عمل کر کے زندگی بسر کریں اور ہم بچ جائیں، ہماری بہتری کے لیے بھیجی ہے۔ تو وہ اس چیز پر ان کا بالکل یقین ہی نہیں ہوتا۔ ان کے لیے جو ہے وہ بالکل جو دین ہے وہ بالکل ایسی ہے جیسے کہ بس وہ چونکہ بچپن سے سنتے آئے ہیں تو وہ ان کے لیے جو ہے نا وہ بالکل اہمیت نہیں رکھتا۔ تو وہ الٹا میری بھی اس طرح کے لوگوں، میری زندگی میں مجھے بھی بہت سارے ایسے لوگوں کے ساتھ میرا واسطہ پڑا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ لطیفے بناتے ہیں اور مذاق بناتے ہیں، اور فرشتوں کے ناموں کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا جو ہے وہ مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں، لگتا ہے ان کی باتوں کو سن کے لگتا ہے یہ اگر منہ سے کہتے بھی ہیں کہ ہاں ہم مسلمان ہیں یا ہم اہل کتاب ہیں، لیکن ان کے اندر بالکل صرف شیطانیت ہوتی ہے، اندر ان کے کوئی بلیف نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان دو آیات جو میں نے پڑھی ہیں، ان میں ہمیں یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں، آیات میں کیا ہے؟ ہماری فلاح کے لیے، ہمیں بچانے کے لیے، اور ہمیں بہترین اس زمین پر بھی اور آخرت میں بھی ایک خوبصورت زندگی گزارنے کے لیے احکامات ہیں، ہمارے لیے روشنی ہے، ہدایات ہیں کہ ہم ایسے کریں تو ہم ہمیشہ کے لیے ہماری زندگی خوبصورت ہو جائے گی، پرفیکٹ پیس اور ہیپینس آ جائے گا، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی۔
لیکن ایسے لوگ جو ہیں وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. ان کا کیوں اس لیے مذاق اڑاتے ہیں کہ ان کے اندر کی فیتھ ہے ہی نہیں. وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ان کا نہ کوئی فیتھ ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے جو الفاظ ہیں ان کے اوپر ان کا کوئی فیتھ ہے کہ یہ ایک ایسی ہستی کی طرف سے آئے ہوئے یہ وہ الفاظ ہیں جو ہمیں سیریسلی لینا چاہیے، کیونکہ انہی میں ہماری بقا ہے، نہ کہ ہم ان کو اپنی روزمرہ زندگی میں یا لوگوں کے آگے جو ہے وہ فنی ثابت ہونے کے لیے اور جو ہے وہ اس ہم مذاق اڑائیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں ہدایت فرما رہی ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ فوراً ان سے گریز کرنا چاہیے. اس طرح کے لوگ جب اس طرح کا کام کر رہے ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم بیٹھے ہیں اور لوگ بیچ میں جو ہے یہ اس طرح کے لوگ بھی ہیں اور وہ مذاق اڑا رہے ہیں، تو پھر ہمیں اس طرح کے لوگوں سے گریز کرنا چاہیے، ہٹ جانا چاہیے. اس کی ریزن بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ موسٹ مرسیفل لارڈ نے بتائی ہے، وہ آگے اگلی آیت میں ہے. لیکن یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہی ہے کہ اگر فار ایگزامپل ہم بھول جاتے ہیں بیٹھے ہوئے اللہ کے ان سے ہم گریز نہیں کرتے یا اٹھ کے نہیں جاتے ہیں، تو کیونکہ شیطان اگر ہمیں بھلوا بھی دیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی تمہیں یاد آئے کہ میرے مالک کا تو یہ مجھے حکم ہے کہ اس طرح کے جو برے لوگ ہیں، ایول لوگ ہیں، جب وہ اس طرح کا کی باتیں کر رہی ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الفاظوں کی توہین کر رہی ہوں، تو اس وقت ان سے اٹھ جانا چاہیے. اور میں بھول گیا تو جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مدد سے ہمیں یاد آئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں فرما رہی ہیں کہ فوراً جو ہے وہ ہم جو ہے وہ جیسے یاد آئے تو پھر اس طرح کے لوگوں سے ہم فوراً اٹھ کر چلے جائیں، تب تک جب تک کہ وہ اللہ اس طرح کے موضوع سے ہٹ کر کسی اور موضوع پہ نہ چلے جائیں. جیسے دنیا کی، ظاہر ہے ان کے لیے دنیا سب کچھ ہے، یہی زندگی ہی سب کچھ ہے ان کے خیال میں. تو جب تک وہ کسی اور ٹاپک میں یا کسی اور جو ہے وہ موضوع پہ شروع نہ ہو جائیں گفتگو کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی یہ جو وہ بے حرمتی ان کے کلام کی اور جو ہے وہ گناہ کما رہے ہیں، تو وہ جب تک وہ کریں تو نہ بیٹھیں. جب وہ بند ہو جائے اس سے اٹھ جائیں، اور جب وہ بند کر دیں اور کسی اور گفتگو میں شروع ہو جائیں تو پھر بے شک ہم جو ہے وہ بیٹھ سکتے ہیں. لیکن آگے 69 میں آیت نمبر 69 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ جو نیک لوگ ہیں، جو صالح ہیں، وہ ان لوگوں کی جو وہ باتیں کرتے ہیں، اس طرح کے گناہ گار بدکار لوگ جو ان کے وہ نیک لوگ جو ہیں صالح، وہ ان کی ان باتوں کے ذمہ دار نہیں ہیں. اگر وہ کر رہے ہیں تو وہ خود ہی گناہ کما رہی ہیں، وہ اپنی سول کو جو ہے وہ اس کو جہنم کے لیے تیار کر رہی ہیں. تو لیکن اگر جو سارے لوگ ان میں بیٹھے ہیں وہ ان کی ان باتوں کے ذمہ دار نہیں ہیں. اور لیکن اگر اس طرح سے وہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں یا ان سے گریز کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ یہ چیز جو ہے نا یہ ان کی مدد کر سکتی ہے. ان کو ایک دم سے خیال آ سکتا ہے کہ یہ نیک بندہ، صالح بندہ جو ہے، ہم اس طرح کا مذاق اڑا رہے تھے، گفتگو کرے تو تجھے فوراً اٹھ کر چلا گیا، اس کو پسند نہیں آئی یہ بات. تو وہ چیز جو ہے وہ ان کو ہو سکتا ہے ریمائنڈر دے دے، وہ شرمندہ ہو جائیں، یا فوراً ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے خیال آ جائے کہ ہم یہ غلط کام کر رہے ہیں. تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ جو صالح ہیں، جو نیک لوگ ہیں، ان کے اس عمل سے ہو سکتا ہے کہ ان کی مدد ہو جائے ان گناہ گاروں کی، اور وہ خود کو اس طرح کے گناہ جو وہ کر رہے تھے اس سے خود کو روک لیں اور شاید کہ وہ بچ جائے. آگے میں آیت نمبر 70 پڑھتی ہوں، پہلے انگلش میں. You shall disregard those who take their religion in vain as if it is a social function and are totally absorbed in this worldly life. Remind with this Quran
lest a soul may suffer the consequences of its evil earnings. It has none beside God as a Lord and Master, nor an intercessor. If it could offer any kind of ransom, it would not be accepted. They suffer the consequences of the evil works they earn. They have incurred hellish drinks and a painful retribution because of their disbelief. अब इसका मैं तर्जमा उर्दू में पढ़ती हूँ। तुम्हें उन लोगों को नज़रअंदाज करना चाहिए जो अपने मजहब को संजीदा नहीं लेते, गोया कि ये एक समाजी तकरीब है और इस दुनियावी जिंदगी में पूरी तरह मशगूल हैं। इस कुरान के साथ याद दहानी कराओ, कहीं ऐसा न हो कि किसी नफ्स को अपनी कमाई हुई बुराइयों के नताज भुगतने पड़ें। इसका अल्लाह के सिवा कोई रब और मालिक नहीं है और ना ही कोई सिफारशी। अगर वो किसी भी किस्म का फिदिया पेश कर सकता तो उससे कबूल नहीं किया जाएगा। वो अपने किए हुए बुरे कामों के नताज भुगतते हैं। वो अपने कुफ्र की वजह से जहन्नम के मशरूबात और दर्दनाक अजाब के मुस्तहिक हो चुके हैं। तो यहाँ फिर अल्लाह सुब्हाना ताला जो है बिलीवर्स को, जो नेक साले लोग हैं, उनको जो अल्लाह ताला के फर्माबरदार हैं, उनसे अल्लाह ताला उनको नसीहत फरमा रही है कि इस तरह के जो लोग हैं उनको तुम्हें नज़रअंदाज कर देना चाहिए, क्योंकि कौन से लोग जो अपने मजहब को संजीदा नहीं लेते। वो समझते हैं कि जैसे ना ये एक सोशल फंक्शन है, कोई एक समाजी तकरीब है। जब कभी भी अगर वो जुम्मा के लिए या जुम्मा नमाज के लिए इकट्ठे होते हैं, तो वो उनका यही ख्याल होता है कि ये एक सोशल फंक्शन है, वो बीच में आ जाएंगे, या वो उन्होंने और चीज़ें जो हैं वो उन्होंने पढ़ रखी हैं कि जिस तरह से कि वो पता नहीं क्या तो मिलाद करते हैं और पता नहीं क्या क्या चीज़ें करते हैं, जो इंसान ने बिद्दतें हैं जो इंसान ने खुद अपने से घड़ रखी हैं, जिनका अल्लाह सुब्हाना ताला ने हुक्म नहीं दिया है। तो वो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो उनमें जाना इसलिए ज़्यादा पसंद करते हैं कि उनको मौका मिल जाता है वहाँ पर जाकर गपशप करने का, और जो है वो बन बन सज के जाने का, और जिस तरीके से कि किसी दावत पे गए हुए हों या इस तरह की, तो वो अपने मजहब को जो है वो बिल्कुल संजीदा नहीं लेते कि हम अ, अल्लाह सुब्हाना ताला को खुश करने के लिए, उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए और उनका हुक्म है अताअत और फरमाबरदारी करने के लिए हम जो है वो इकट्ठे हुए हैं कुरान स्टडी सेशंस के लिए, या जुमा नमाज के लिए, या जो बाकी नमाजें हैं वो जो प्योर अल्लाह सुब्हाना ताला की मस्जिदें हैं हों, तो उनमें जाकर नमाज अदा करने के लिए, या नाइट ऑफ डेस्टिनी के लिए जब वो इकट्ठे होते हैं, तो वो ये उनके लिए जो साली हैं उनके लिए सोशल फंक्शन नहीं है। उनको पता है कि ये हमारी सोल, हमारी रूह के लिए जो है ये कितने बड़े फीस्ट हैं, कितनी बड़ी ये ग़िज़ा है, कितना बड़ी ये एक एनर्जी है जो हम अल्लाह ताला की हम पर रहमतों से अल्लाह ताला ने हमें ये मौक़े दिए हम ताकि हम अपनी सोल को फीड कर सकें, अपनी रूह को बढ़ा सकें, ताकतवर कर सकें। तो वो ये जो दूसरे लोग हैं वो ऐसा नहीं सोचते। उनके लिए जो है सीरियस अल्लाह ताला की वर्शिप करना जो है वो उनके लिए बहुत ही मुश्किल, और अकेले अल्लाह सुब्हाना ताला की करना तो बहुत ही उनके लिए उनके लिए मुश्किल हो जाती है। लेकिन वो दूसरी तरह की जिसमें बन सच कर और जो है खाने वगैरह और जो है गपशप और जो है वो मिलना मिलाना, दोस्ती अहबाब, वो इस तरह के जो है चीज़ों को पसंद करते हैं। और इस तरह की जो है ना मजहबी जो अगर कोई करता है तो उसमें वो जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वो उनके नज़दीक जो है वो मजहब वो बिल्कुल ही कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता। और वो इस दुनिया की जो जिंदगी में है, अल्लाह सुब्हाना ताला ये असल में हमें जो बता रही है उनकी निशानियां बता रही हैं।
اس طرح کے لوگ ہمیں بے حد نظر آتے ہیں، اور ان کو پہچانا ان آیات کی روشنی میں بہت آسان ہو گیا ہے کہ یہ کون سنجیدہ ہے اپنی روح کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ اور اپنی آخرت کے لیے، اور کون ہے جو بالکل نہیں ہے۔ تو ان آیات کی روشنی میں ہم بڑی اچھی طرح سے جو ہے وہ اپنے آپ کے اوپر بھی ہم چیک رکھ سکتے ہیں، اور دوسروں کو بھی ہم پہچان سکتے ہیں۔ تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں وہ فرما رہی ہیں آگے کہ وہ اس دنیا کی زندگی جو ہے نا، اس میں وہ بڑے پوری طرح جو ہے نا وہ جذب ہو چکی ہیں، مشغول ہیں، وہی ان کے لیے یہ سب کچھ ہے۔ یہی وہ کہتے ہیں ایک تو زندگی ہے، ان کو اور دوسری زندگی کا ان کے پاس، ان کے منہ سے آپ الفاظ بھی نہیں سنیں گے دوسری زندگی کے بارے میں، یا جو ہمیشہ کی زندگی ہے، ہیئر آفٹر، یہاں کے بعد جو دوسری زندگی شروع ہوگی اور ہمیشہ کی ہوگی، اس کا انہیں بالکل نہ فکر ہے، نہ وہ ذکر کرتے ہیں۔ جو کچھ ہوگا وہ آپ کو اسی دنیا کی، اسی زندگی کے بارے میں، اور ان کی جو اچیومنٹس ہیں، جو ان کا جو حصول ہے، چاہے طاقت کا ہو، چاہے پیسے کا ہو، چاہے عہدے کا ہو، اس طرح کی تمام ان چیزوں میں وہ مگن رہتے ہیں۔ اپنی زندگی جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بس اسی کو ہم حاصل کرنے، اور یہی صرف سب کچھ یہی ہے بس۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہی ہیں اپنے جو بلیور سرونٹس ہیں ان سے کہ اس قرآن کے ساتھ انہیں یاد دہانی کراؤ۔ تو وہ اس طرح کے لوگ اگر ہمیں ملے، نظر آئیں، تو ہم ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات کے طرح سے کہ یہ زندگی کچھ بھی نہیں، معمولی ہے، اور آخرت کی زندگی جو ہے وہ اصل ہے۔ یہ زندگی ہمیں اس لیے دی گئی ہے تاکہ ہم آخرت کی زندگی کو بہترین بنانے کے لیے یہاں پر محنت کریں، اور یہاں پر ہم جو کچھ اچھا کریں گے وہ ہماری آخرت میں کی زندگی اتنی زیادہ شاندار ہوگی۔ تو اور وہی اصل زندگی جو ہے ہوگی، جو ہماری انشاءاللہ یہاں سے جانے کے بعد شروع ہوگی اور کبھی ختم نہ ہوگی پھر۔ تو اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ انہیں یاد دہانی کراؤ، اس سے پہلے کہ یہ نہ ہو کہ وہ اپنی جو برائیاں اس دنیا میں کر کر کے پھر وہ نفس جو ہے وہ خود اپنی برائیوں کے نتائج جو ہے اسے بھگتنے پڑیں۔ تو اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس قرآن کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ انہیں یاد دہانی کراؤ اس دنیا کی معمولی ہونے کا اور آخرت کا بہت اہمیت ہونے کا، تو تاکہ انہیں اپنے پریورٹیز جو ہیں وہ ان کو صحیح کر سکیں۔ تو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ ایسی نفس، ایسی روحوں کا اللہ کے سوا کوئی رب اور مالک نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی سفارشی۔ تو بہت سے لوگ اس دنیا میں، میجورٹی جو ہے، بلکہ بہت بڑی تعداد جو ہے جس بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہے، ان میں سے زیادہ تر میجورٹی جو ہے انسانوں کی، وہ اسی خوش فہمی میں ہے کہ ہمارے سفارشی ہیں، اور ہم لہٰذا ہمیں وہ سفارش کر کے ہمیں بخشوا لیں گے اگر آخرت ہے بھی صحیح۔ تو وہ اس میں جو ہے وہ بالکل جو ہے نا اس دنیا کی زندگی میں اس لیے اور بھی زیادہ گم ہے، اور آخرت کو بھولے ہوئے ہیں اسی ہوپ کے اوپر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور رب اور ان کا مالک نہیں ہے، کسی کا بھی نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی کے، اور نہ ہی کوئی سفارشی ہے، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ سب اس قرآن سے وہ پڑھ کے ترجمے کے ساتھ تو ان کو سمجھ آئے گی کہ جس سفارشی کے امید میں انہوں نے اپنی وقت کو ضائع کر رہے ہیں، تو وہ کوئی امید نہیں ہے، وہ ایسی کسی طرح کی کوئی بات نہیں ہے، صرف وہ اپنے اعمالوں سے انسان جو ہے وہ اس دن بخشا جائے گا۔ اور اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ کسی بھی قسم کا فدیہ اگر وہ پیش کر سکتے، ان کی اگر اوقات ہوتی اتنی، تو اگر وہ دیتے بھی صحیح نا، تو پھر بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سب کچھ ان کا ہے، اس ارتھ کے اوپر بھی اور آسمان و کائنات میں جو کچھ ہے سب انہی کا ہے، کوئی کسی انسان کا نہیں۔ لیکن
فار ایگزامپل ایسے اگر کوئی چیز ہوتی بھی صحیح، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ وہ فدیہ دینے کے قابل بھی ہوتے، زمین بھر کر بھی دیتے، تو پھر بھی اس طرح کی کوئی چیز ان سے کبھی قبول نہیں کی جائے گی، اور وہ اپنے کیے ہوئے برے کاموں کے نتائج ضرور بھگتیں گے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ منصف ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہر انسان کو، ہم سب کو ہمارے اعمال کے مطابق جو ہے وہ سزا یا جزا ملے گی، یا ہمیں جو بھی مقام ہوگا وہ ہمارے اعمال کے اوپر اس کا انحصار ہے، کسی سفارش پہ نہیں، کسی کے اور کچھ کرنے پر نہیں، صرف اور صرف ہمارے ذاتی اپنے جو اعمال ہیں ان کے اوپر اس کا انحصار ہے کہ ہمیں جو وہاں پر اس کے مطابق جو ہے ہمیں مقام ملے گا، ہمیں جگہ ملے گی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ وہ اپنے کفر کی وجہ سے جہنم کے مشروبات اور دردناک عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں۔ یہ کون ہو گئے؟ یہ وہ ہیں جو خام خیالی میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور کہ ہمارے سفارشی ہوں گے، اور ان کو، اور وہ اس دنیا کی جو زندگی ہے وہ اس میں بالکل گم ہو چکی ہیں۔ آگے میں 71 پڑھتی ہوں۔ Say, shall we implore beside God what possesses no power to benefit us or hurt us, and turn back on our heels after God has guided us? In that case, we would join those possessed by the devils and rendered utterly confused, while their friends try to save them. Stay with us on the right path. Say, God's guidance is the right guidance. We are commanded to submit to the Lord of the universe. اور اس کا ترجمہ ہے، کہو کیا ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاریں جس کے پاس کوئی طاقت نہیں کہ ہمیں کوئی فائدہ یا نقصان پہنچا سکے، اور پچھلے پیروں مڑ جائیں اللہ کی ہدایت پانے کے بعد؟ اس صورت میں ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جو شیطان کے قبضے میں ہیں اور مکمل طور پر الجھ گئے ہیں، جبکہ ان کے دوست انہیں بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ سیدھے راستے پر رہو۔ کہو اللہ کی ہدایت ہی صحیح ہدایت ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ رب کائنات کے آگے سر تسلیم خم کر دے۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پروفٹ سے بھی یہ جب کہو ہے تو آف کورس پروفٹ کہہ رہا ہے اپنے منہ سے، اور ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہی ہے کہ اگر ہم کسی سے بات کریں تو اس کو کہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ اور کسی کو نہیں پکاریں گے، ہم صرف اور صرف اپنی ہر ضرورت کے لیے، اگر ہم پر کوئی تکلیف، بیماری، مصیبت، کوئی بھی مشکل میں ہم گرفتار ہیں تو صرف اور صرف اللہ کو پکاریں گے، اور اگر ہمارے اوپر بلیسنگز ہیں، رحمتیں ہیں، نعمتیں ہیں، ہم ان کو انجوائے کر رہے ہیں، خوشیاں ہیں، تو اس میں بھی ہم اپنے رب کو پکاریں گے اور ان کی شکر گزار ہوں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ جو اگر کوئی شخص کسی اور کو پکارتا ہے تو وہ بے فائدہ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس میں بتا رہے ہیں کہ ان سے کہو کہ اللہ کے علاوہ کیا ہم کسی اور کو پکاریں جس کے پاس کوئی طاقت نہیں کہ ہمیں کوئی فائدہ یا نقصان پہنچا سکے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچا سکے یا ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ انسان جو ہے ان کا خیال ہے کہ نبی جو ہے اگر ہم اس پر درود بھیجتے رہیں گے یا ہم جو تو وہ ہماری سفارش کریں گے اور ہمیں فائدہ پہنچ جائے گا اور ہمیں بچا لیں گے، یا جو پیروں فقیروں یا قبروں پر جاتے ہیں اور ان سے مانگتے ہیں نعوذ باللہ، تو ان کے پاس شاید وہ مردہ جو زمین میں مٹی بھی، اب ان کی ہڈیاں بھی شاید نہ ہوں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ہم ان سے مانگ رہے ہیں تو یہ ہمیں کوئی بھی فائدہ، جو بھی ہمیں فائدے کی چیز چاہیے یہ ہمیں فائدہ بھی دے سکتی ہیں، اور اگر ہم نے ان کے ساتھ ذرا سی بھی بے حرمتی کی تو یہ ہمیں نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں نعوذ باللہ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی فرما رہی ہے کہ جو مومن ہیں وہ ایسا نہیں کریں گے، وہ کہیں گے کہ نہیں، ہم اللہ کے علاوہ اور کسی کو نہیں پکاریں گے، کیونکہ کسی کے پاس نہ کوئی طاقت ہے اور نہ ہی وہ ہمیں کوئی طاقت ہے کہ وہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچا سکے یا نقصان پہنچا سکے۔ اور پچھلے پاؤں مڑ جائیں اللہ کی ہدایت پانے کے بعد،
کہ ہمیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں سے ہدایت دے دی ہے. ہم تو قرآن کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد اور رحمتوں سے اس کے مطابق اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جاتی ہے انجانے میں، تو ہم فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں کہ ہمیں بخش دیں اور ہمیں آئندہ ایسی غلطی کرنے سے دوبارہ بچا لیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر بہت بڑا احسان اور مہربانی ہے. تو اس کے بعد ہم کیوں پھر پیچھے الٹے پاؤں پھر جائیں گے؟ کیوں ہم پھر اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی ہدایت آنے کے بعد ہم کیوں کسی اور کو اپنا سفارشی یا کسی اور کو ہم کوئی پاور دے دیں گے کہ یہ ہمیں نقصان یا فائدہ پہنچا سکتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ واحد ہستی کے علاوہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرمائیں کہ ان سے کہو کہ اس صورت میں ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جو شیطان کے قبضے میں ہیں اور مکمل طور پر الجھ گئے ہیں. تو وہ ایسے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمارا سفارشی ہے یا ہمیں کوئی طاقت اور نقصان کوئی اور انسان یا ہمارے باسز یا ہمارے پرائم منسٹرز یا ہمارے جرنیل یا کوئی بھی یا ہمارے نبی یا پیر فقیر کوئی بھی ہمیں نقصان نفع پہنچا سکتا ہے، تو وہ اس طرح کے لوگ دراصل جو ہے وہ شیطان کی قبضے میں ہوتے ہیں. یہ شیطان نے ان کے اوپر مکمل قبضہ کیا ہوا ہوتا ہے اور اپنے جال میں پھنسایا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اس بات سے بالکل لا علم ہوتے ہیں. لیکن اگر وہ قرآن پڑھیں گے تو اس روشنی میں ان کو فوراً سمجھ آ جائے گا، لیکن اگر نہیں پڑھیں گے تو پھر وہ اسی کے ہی قبضے میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ جبکہ ان کے دوست انہیں بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ان کے کوئی بلیورز رشتہ دار ہیں، اگر ان کے کوئی دوست ہیں، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو پیغام دے اللہ تعالیٰ کا کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، تم غلط کر رہے ہو، لیکن یہ سیدھا راستہ ہے، تم لوگ غلط راستے پر جا رہے ہو. لیکن وہ ہمیشہ ان میں سے کوئی خوش قسمت ہوگا جو سن لے گا، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ ہمیشہ اپنے جو انہوں نے خود چنا ہوتا ہے اپنا راستہ، وہ اسی پر ہی گامزن رہتے ہیں اور اسی پر ہی وہ زندگی بسر کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی ہدایت ہی صحیح ہدایت ہے. باقی جو بھی ہدایت دیتے ہیں نا، یہ جو علماء مولانا بنے بیٹھے ہیں یا جو بھی یہ کسی قسم کی دیتے ہیں، یہ سب اگر وہ اللہ کی ہدایت صرف وہی ہے جو صحیح ہدایت ہے. باقی اگر کوئی اس نام کے ساتھ آپ کے پاس آتا ہے اور وہ اللہ کی ہدایت سے ہٹ کے کچھ اور آپ کو بتاتا ہے تو وہ بالکل غلط راستہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ لوگ ان سے کہو کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہم اپنا سر جو ہے وہ رب کائنات کے آگے بالکل سر تسلیم خم کر دیں، جھکا دیں اپنے مالک کے آگے، زندگی کے ہر لمحے میں، ہر معاملے میں، ہر بات میں، ماشاءاللہ انشاءاللہ تعالی. تو میں جو ہے یہ آج یہیں پر اس کا اختتام کرتی ہوں اپنی اسٹڈی کا آیت نمبر 71 پہ. تو نیکسٹ اسٹڈی جو ہے وہ ہماری آیت نمبر 72 سے شروع ہوگی. میرے خیال میں 72 پڑھ لوں، اس کے بعد یہ ایک پڑھ لیتی ہوں. آیت نمبر 72. And to observe the contact prayers and to reverence him, he is the one before whom you will be summoned for the reckoning. اس کا اردو میں ترجمہ ہے، اور نمازوں کا مشاہدہ کرو اور اس کی تعظیم کرو، وہی ہے جس کے سامنے تمہیں بلایا جائے گا حساب کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ ہم قرآن پڑھنے والوں کو یہ حکم ہے کہ ہمیں نمازوں کا مشاہدہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنی چاہیے، کیونکہ وہی ہیں جن کے سامنے ہم سب بلائے جائیں گے، اور وہی ہیں جو ہم سب کا حساب لیں گے، اور وہ بہترین حساب لینے والے اور بہترین منصف ہے. کوئی چیز ان سے چھپی ہوئی نہیں ہے. تو میں یہاں پر اختتام کرتی ہوں 72 پہ. انشاءاللہ تعالیٰ تو میرے اور بہن بھائی بیٹھے ہیں
تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ اگر کسی چیز پر کوئی مزید اپنا کامنٹ دینا چاہیں گے تو فلور از اوپن. السلام علیکم. ماشاء اللہ سسٹر، پلیز گو. ماشاء اللہ سسٹر، بہت شکریہ. پریز گاڈ. تھینک یو. پریز گاڈ. ماشاء اللہ پریز گاڈ. یہ نمبر 68 کے حوالے سے انشاءاللہ بات کروں گا کہ نا کہ اس میں جو اللہ تعالیٰ ورڈ یوز کرتے ہیں نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اف یو سی دوز ہو موک آور ریولیشنز، کہ اگر تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیت کا مذاق اڑاتے ہیں تو ان کے ساتھ مت بیٹھو. اگر وہ انسان اگر بیٹھا ہے کہیں پہ کسی ٹیبل کے اوپر یا کسی گروپ میں بیٹھا ہے اور وہاں پہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا موک کر رہے ہیں، تو اگر بندے کی اٹینشن نہیں ہے یا بندہ بھول گیا ہے تو یہ سون بندہ اگر دیکھے اور اس کو یاد آ جائے تو وہاں سے اٹھ جاؤ. اور ایک اور جگہ بھی آتا ہے کہ جب تک وہ کسی اور ٹاپک میں نہ چلے جائیں تو ورنہ پھر وہاں سے اٹھ جاؤ. ورنہ وہاں دوسری ایک اور جگہ جو بات کی گئی ہے وہ اس میں اتنا سختی ہے، ورنہ تم بھی ان میں سے ہو جاؤ گے. تو اگر کہیں پہ وہ مذاق وغیرہ اڑا رہے ہیں، کچھ ایسی باتیں ہم بیٹھے رہیں تو ہم لوگ بھی انہی کی کیٹیگری میں آ جائیں گے. تو اس لیے ویری سیریس، بہت ہی سیریس میٹر ہے. اس کے اندر وہ ایک دفعہ کیا ہوا تھا کہ ایک آیت تھی میرا خیال، وہ جہاں پہ تھیف جو چور کے ہاتھ کاٹنے کی بات ہے یا کوئی اور بات تھی، تو وہاں پہ لوگ بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو جو اس کی جو اس گناہ کی جو سزا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو یہ سزا دو. پھر آگے لکھا تھا کہ اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. تو انہوں نے مطلب اس آیت کا جو اس کو جو موک کیا ہے، جو اس کا جو مذاق اڑایا ہے، وہ اس طرح اڑایا کہ میں ان کی بات سن رہا تھا، میرے بندے کا دل ہل جاتا ہے. کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے غفور رحیم ہے، انہوں نے یہ مسٹیک کی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو یہ سزا دو. پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ معاف کرنے والے ہیں. تو بندہ ہنس کے بولا میں بھی، میرے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے کہ میں بھی اس کو پھر سزا دینے کے بعد میں معاف کر دوں گا. مطلب اس نے اس طرح مذاق اڑایا کہ کون سی بڑی بات ہوگی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سزا دینے کے بعد معافی کی ضرورت ہی نہیں ہے. بھائی آپ نے سزا دے دی تو پھر معافی کی کیا ضرورت ہے. تو سپوز ایک بندہ آپ کی کوئی نقصان پہنچا دے، اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا، اور پھر اس کا جرمانہ ادا کر دے تو کہتا ہے پھر میں اس کے بعد میں بھی معاف کر دوں گا. مطلب اب سوچیں انسان ذرا کہ کیسے اللہ کی موکری وہ لوگ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کہ تو نے اس بندے نے جرم کیا ہے، تو نے اس کو سزا کا یہ آرڈر دیا ہے، پھر آگے لکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، تو پھر معافی کی ضرورت کس چیز کی پڑتی ہے؟ اس طرح کا مذاق. ایک دفعہ کیا ہوا کہ کسی سے بات کرتے تھے، میں نے ان کو بولا کہ سفر کی جو دعا ہے گلوری بی ٹو دا ون، تو میں نے کہا ماشاء اللہ سے اب ہماری روٹین ہے کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں گلوری بی ٹو دا ون، سب ڈو دس فار اس. اس کے حوالے سے ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا انشاءاللہ کہ پہلے سبمیشن میں آنے کے بعد بھی میرا یہ تھا کہ جب ماشاء اللہ روٹین بن گئی تھی فار مینی ایئرس کی گاڑی میں بیٹھے تو میں پڑھتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر میرا یہ ہوتا تھا کہ انشاءاللہ آئی ول ارائیو ایٹ مائی ڈیسٹینیشن سیفلی، کہ انشاءاللہ میں اپنی جو جہاں میں پہنچنا ہے مقام وہاں پہ حفاظت کے ساتھ پہنچ جاؤں گا. تو یہ میرا تھا. تو پھر جب مجھے پتہ چلا کہ سفر کی دعا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، گلوری بی ٹو دا ون، تو میں نے کہا کہ میں نے پھر بھی نہیں پڑھنی شروع کی. میں نے کہا وہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ، میں اللہ بسم اللہ، اللہ یہ اللہ کا کلام ہے. پھر میں یہ کہہ رہا ہوں انشاءاللہ آئی ول ارائیو دیر ایٹ مائی ڈیسٹینیشن سیفلی، تو یہ بھی تو اللہ کا کلام ہی ہے، تو میں یہ پڑھتا رہوں گا. تو اندازہ لگائیں کیسے انسان جب اس کو چیز کو انالائز کرتا ہے تو انسان کو لگتا ہے اس میں دو چیزوں کی میجر مسٹیکس کر رہا تھا، دو چیزوں کی. ایک تو اللہ تعالیٰ کی ڈس اوبیڈینٹ، دوسرا میں اپنے آپ کو پہلے رکھ رہا تھا، اپنے آپ کو، میری نیڈس، میری وہ اس طرح کہ میں بسم اللہ تو کہہ رہا ہوں نا، پھر میری جو ریکوائرمنٹ ہے کہ میں اپنی ڈیسٹینیشن پہ حفاظت کے ساتھ پہنچوں. تو میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ میں اپنی حفاظت اپنی جگہ پہ مقام پہ حفاظت کے ساتھ پہنچ جاؤں گا. میری نیڈ میں اپنے آپ کو پہلے رکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ جب سفر کے لیے جاؤ تو اللہ تعالیٰ نے جو اسپیسیفک کمانڈمنٹس جو دی ہیں، جو یہ کام کرو تو ایگزیکٹلی یہ کرو، وہ نماز پڑھنی ہے تو ایگزیکٹلی 4 سٹیپ ہیں، یہ کرنا ہے تو ایگزیکٹلی 4 سٹیپ ہیں، اور فلانا سٹیپ ہو، یہ ہے وہ. سفر کی دعا کا ایگزیکٹ وہی ورڈز ہیں، یہ آرڈر ہے ہمارے لیے. اگر ہم اپنی طرف سے ان پٹ کریں گے، نہیں میں بھی تو قرآن ہی پڑھ رہا ہوں، میں کوئی دوسری کتاب تو نہیں لیا، ایون دو میں قرآن پڑھ رہا تھا، لیکن وہ میری سوچ تھی کہ میں بسم اللہ پڑھ کے کر رہا ہوں. اور بسم اللہ تو ویسے بھی ڈیفینیٹلی اب جب گاڑی سٹارٹ کرو تو پہلے بسم اللہ پڑھ لو، لیکن وہ میری سوچ تھی کہ یہ بہتر ہے کہ میں اپنی ڈیسٹینیشن پہ سیفلی پہنچ رہا ہوں
میں نے اللہ تعالیٰ کی کمانڈ کو ڈس ریگارڈ کر دیا کہ سفر کی دعا گلوری بی ٹو دا ون نہیں پڑھتا. جب یہ مجھے اندازہ ہوا تو آئی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ یہ بندہ کیسے مطلب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا تھا. ایون تو میں قرآن پڑھ رہا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی تھی. دوسری بات, گلوری بی ٹو دا ون ہو سب ڈو دس ورک, کہ سب سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ کی گلوری بیان کر رہے ہو. گلوری بی ٹو دا ون, جس نے پاک ہے وہ ذات جس نے اس مشینری اس چیز کو میرے کنٹرول میں دیا. سب سے پہلے آپ ایڈمٹ کر رہے ہو کہ یہ جو میں کر رہا ہوں اس کو پہلے ایکسیپٹ کرو, اس کو اینالائز کرو کہ یہ جو چیز میں چلا رہا ہوں یہ میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں. ایون میری باڈی, یہ مشین, میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں. سب سے پہلے اس ذات کا شکر ادا کر رہے ہیں. گلوری بی ٹو دا ون. چھوڑو, میں تو اپنی ڈیسٹینیشن پہلے پٹ کرتا ہوں کہ میں اپنی جگہ, میری نیڈ میں نے پہلے رکھ دی. سب سے پہلے اللہ کی گلوریفیکیشن, کہ ان کا شکر کہ انہوں نے یہ چیز میرے کنٹرول. گلوری بی ٹو دا ون سب ڈو دس ورک. وی کوڈ ناٹ ہیو کنٹرول, کہ میرے میں کوئی بس نہیں تھا کہ میں اس کو, یہ پہلے ایڈمٹ کرنا ہے. دیکھیں کتنا فرق ہے. میں کہتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ میں اپنی ڈیسٹینیشن پہ سیفلی ڈرائیو کروں گا. کتنا فرق ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ پہلے کہہ رہے ہیں پہلے ایڈمٹ کرو, پہلے اللہ تعالیٰ کی گلوری بیان کرو اور یہ ایکسیپٹ کرو کہ میرے کنٹرول میں کچھ نہیں. گاڈ از رننگ ایوری تھنگ. الٹیمیٹلی سفر کو تو چھوڑو, یہ تم اس میں ہم چھوٹی سے سفر میں پھنس گئے. الٹیمیٹلی ٹو ریٹرن ٹو اور لارڈ, کہ فائنلی طور پہ ہم اللہ کے پاس جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ اس میں دیکھیں کتنی مطلب کتنا فرق ہے. ایک طرف تو میں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی, دوسرا میں نے اپنی ضرورت کو پہلے رکھ دیا سب کچھ چھوڑ کے. تو اس حوالے سے جو موکری کی بات کر رہے تھے, تو میں نے کسی کو بولا کہ ماشاء اللہ سے ہم ہمیشہ یاد رکھتے ہیں کہ یہ سفر کی دعا نہیں بھولیں. کہ ماشاء اللہ سے میری گاڑی میں ایک چیز تھی, جب میں بیٹھ جاتا تھا اس کو مطلب وہ مجھے نشاندہی کرتی تھی کہ تم نے سفر کی, آپ کوئی بھی نشانی رکھ سکتے ہیں کہ تم نے سفر کی دعا پڑھ لی کہ نہیں ہے. بعض کو بندہ بھول جاتا ہے, تو اس کو جب میری نظر پڑتی تھی تو مجھے یاد آ جاتا تھا. میں نے کسی کو بولا میں کتنے سالوں سے یہ سفر کی دعا پڑھ رہا ہوں میں کبھی, اور اس کے بعد ماشاء اللہ سے میں اپنی کوشش کرتا ہوں کہ میں ٹریفک رولس کو اوبے کروں, ابھی سیف. اور میرے کو پچھلے 20+ ایئر سے ایک ٹکٹ تک نہیں ملا, ٹریفک ٹکٹ, 0 ایکسیڈنٹس. تو بندہ ہنس کے بولا, اور جب تم اتنے کیئرفل ہو رہے ہو تو پھر تم ایکسیڈنٹ میں کیسے پڑھو گے. مطلب نے موکری یہ کی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی دعا پڑھنے کا کوئی نہیں ہے. تم جب اتنے سیف گاڑی چلا رہے ہو تو پھر تم کیسے ایکسیڈنٹ, تو تم کریڈٹ اللہ تعالیٰ کو نہیں دو. یہ موکری ہوگی نا. تو پھر میں نے اس کو بولا, تو جو اتنے سارے لوگ سیفلی ڈرائیو کرتے ہیں, کتنے لوگ ایکسیڈنٹ میں پڑتے ہیں, انہوں نے تو بھی سیف ڈرائیو کی نا. وہ بندہ شاک میں چلا گیا, کہ واقعی یہ بات تو صحیح ہے, بہت سارے لوگ سیف ڈرائیونگ کرتے ہیں. تو مطلب موکری کا انداز دیکھیں. پھر ایک شخص نے کہا کہ تم اتنی چھوٹی سی گاڑی چلاتے ہو, تمہیں ڈر نہیں لگتا. میں نے کہا آئی سی دا پریئر. تو اس نے بھی کچھ موکری کی ٹائپ کی بات کی. بلیو می, ود ان اے ویک اس کے پاس SUV تھا, کسی نے اتنی زور سے آ کے اس کو ٹھوکا, ہی واز ان دا ہاسپٹل. میرے پاس چھوٹی سی گاڑی ہے, امیجن دیٹ. تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور یہ جو اللہ کی آیت کے حوالے سے ایک اور بات کروں گا کہ یہاں پہ لکھا ریولیشنز, موکری آف ریولیشنز, رائٹ. تو میں نے مطلب کسی سے بات کی کہ کہ اللہ تعالیٰ کے اگر کوئی نام کا مذاق اڑا رہا ہے تو وہاں سے بھی اٹھ جاؤ. تو کہتے نہیں, وی ہیو ٹو فالو دا قرآن. میں نے کہا یس وی ہیو ٹو فالو دا قرآن. تو اللہ تعالیٰ نے صرف ریولیشن کا لکھا ہے, تو وی کین ناٹ ایڈ اینی تھنگ. تو بات صحیح ہے, صحیح بات ہے, ٹھیک ہے, ریولیشن لکھی ہے. تو میں نے مطلب میرے کہنے کا مطلب کہ تو میں نے مطلب میرا مسئلہ یہ تھا کہ تو پھر کسی ٹیبل پہ کوئی اللہ کا مذاق اڑا رہا ہے, اب ایسی آیت تو نہیں ہے نا, تو کیا آپ اس پہ ٹیبل پہ بیٹھے رہو گے؟ اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسی ٹیبل سے اٹھ جاؤ, اس جگہ سے. ریولیشن. لیکن جہاں پہ اللہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, کیا وہاں آپ بیٹھے رہو گے؟ کیونکہ اسپیسیفک ورڈ یہاں ریولیشنس, تو مطلب ایک وہ ریورنس جو ہوتی ہے نا, انہوں نے مجھے آبجیکٹ کیا اس بات پہ کہ صرف اور صرف ریولیشنز ہوں گی تو ہم اٹھیں گے. تو میں نے کہا اٹس کالڈ ریورنس ٹو گاڈ. کوئی اللہ تعالیٰ کا بھی مذاق اڑا رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑا رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا مذاق اڑا رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے نبیوں پیغمبروں کا مذاق اڑا رہا ہے, تو وڈ یو اسٹے دیر؟ ضروری نہیں کہ وہ چیز قرآن میں ہے, آپ دیکھ رہے ہو کہ بدتمیزی ہو ری ہے مذہب کی, یا تو چینج کر دو ٹاپک, وہاں سے اٹھ جاؤ. تو کہ بندہ بیٹھا رہے, نہیں میں بیٹھا رہوں گا, یہ ڈسکشن ہو رہا تھا. امیجن دیٹ کہ ان کے لیے وہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے, صرف ریولیشن کا ہوگا تو ہم اٹھیں گے, باقی نام اللہ کا مذاق اڑا رہا ہے, ہم اٹھ کے جائیں گے تو ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے. اٹس بینگ کالڈ ریورنس ٹو گاڈ. ماشاء اللہ, پریز گاڈ. السلام علیکم. ماشاء اللہ فار شیئرنگ دیٹ. بالکل ایسے ہی ہے.
کہ اگر ہمارے ماں باپ کی کوئی بےزتی کر رہا ہو تو ہم برداشت کریں گے، وہیں بیٹھے رہیں گے اور ہنستے رہیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے کریٹر ہیں، انہوں نے ہماری سول بنائی، انہوں نے ہمارے ایک ایک سیل کو یونیکلی ہمارے لیے وہ کیا. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں I created you as an individual. کوئی یہ وہ فیکٹری میں ماس پروڈکشن نہیں ہو رہی تھی باڈیز کی جہاں اللہ تعالیٰ سولز ڈالتے رہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ایک سول خود بنائی، ایک ایک ڈی این اے ہر انسان کا علیحدہ رکھا. یہ اسٹیمپ لگاتی ہے اللہ تعالیٰ کی اس بات پہ کہ ہر انڈیویجول کو انہوں نے اس کا ڈی این اے مختلف بنایا دوسرے سے. تو سبحان اللہ، ہم اپنے کریٹر جو ہمیں خوراک دیتے ہیں، جو ہمیں پروویژنز دیتے ہیں، جو ہمیں صحت دیتے ہیں جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں، جو ہمیں سر پہ چھت دی ہوئی ہے یا کمانے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. ڈسیبلٹی بھی کوئی ہو سکتی ہے کہ لوگ، ہمیں پتہ ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو ڈیپینڈنٹ ہیں بالکل دوسرے لوگوں پہ. تو اللہ تعالیٰ جو سب کچھ ہمارے لیے کر رہے ہیں، اور ان کی کوئی نعوذ باللہ انسلٹس، کہ مذاق اڑانا تو انسلٹس ہے نا. تو کیا ہم وہاں بیٹھنا ہمارا اچھا لگتا ہے اور یا ہم برداشت کر لیں گے؟ کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کے کوئی بیٹھے ٹھٹھے لگا رہے ہو آپ کے ماں باپ کے متعلق. ہاؤ وڈ آور ریئیکشن بی؟ سوچنا چاہیے. اور وہ تو ہمارے کریٹر بھی نہیں ہے، وہ تو انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہماری سول اور باڈی دی سمجھے، اور انہوں نے ہمیں ایک سرٹن ٹائم کے لیے پالا پوسا ہے. جانا پھر ہم نے اپنے خالق کے پاس ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ اور بڑی سیریس بات ہے. تو نہیں تو اللہ تعالیٰ ایز یو ول بی ایز گلٹی، میننگ کہ آپ اتنے ہی گناہ گار ہو جائیں گے. ان کا تو جو ہونا ہے سو ہونا ہے. آپ اس میں شامل، یعنی آپ میں اتنی بے حسی ہے کہ you have no reverence for God that you just sat there and listen. یا شاید دوستی کو برقرار رکھنے کے لیے، یا کچھ لوگ کچھ زیادہ ہی مینر فل ہو جاتے ہیں کہ اچھا یہ مذاق ہی تو کر رہے ہیں نا. ہاں ہاں. بٹ یہ سیکرڈ ہمارے اللہ تعالیٰ کی، انسانوں نے کیا یہ ہے بیسیکلی کہ ہاؤ گاڈ از ویلیوڈ. دے ڈونٹ ویلیو گاڈ. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا. نہ ہی اللہ تعالیٰ کی خاصیات کو دیکھتے ہیں، نہ ہی دیکھتے ہیں کہ کیسے میگنیفیسنٹ ہر چیز کی کریشن ہے. and let alone galaxies and universes. وہ تو بہت ہی awesome چیزیں ہیں. ایک ایک پھول کی، ایک ایک چھوٹے سے پرندے کی آپ لے لیں اور اس کا ڈیزائن دیکھیں اور اس کی یونیکنیس دیکھیں، اس کے کلرز کی یونیکنیس دیکھیں. وہ کھاتے کیا ہیں، ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہیں. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ ہی نہیں سکتے، ان کو ویلیو بھی نہیں کرتے ہم اسی طرح، بلکہ تصور آتا ہے لوگوں کو اگر زیادہ سے زیادہ جس کے کلابے ملاتے ہیں، دن رات ویلیو کرتے ہیں. اگر پروفٹ کے متعلق کوئی ایک بات کہہ دے تو بندے کو لنچ کر کے مار دیتے ہیں. یہ گستاخی رسول ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ان کو پرواہ نہیں کہ کیسی کیسی چیزوں میں یہ گستاخ ہیں اللہ تعالیٰ کے. بلاسفمیز. یہی بھی گستاخی ہے کہ یہ انہوں نے آئیڈل بنایا ہوئے پروفٹ محمد کو، ان کی دعاؤں میں شامل ہے، ان کی ریورنس میں شامل ہے. تو انسان کو جس پروفٹ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور اس کو اس کی گائیڈنس دی. ہماری یہ گائیڈنس ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. کوئی ایسے اتنا رائچس اینڈ پائس تو ہو ہی نہیں سکتا انہوں کے خود سے پیدا ہو جائے بغیر گائیڈنس کے. نو سچ تھنگ. تو انسان کو ویلیو کرنا سیکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی خاصیات کو دیکھ کے. دیٹ از ہاؤ وی ریورنس گاڈ اینڈ وی لو گاڈ. کہ دیکھیں ہمارے لیے کیا کیا ہو رہا ہے ہر دن، اور اپنی پروویژنس پہ غور کریں. وہی نا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، مور یو تھینک می مور آئی گیو یو. ہم تھینک یو بھی نہیں انف کرتے.
ہم ایک دفعہ تھینک یو کر کے بھول جاتے ہیں، حالانکہ کوئی دعا ہم نے مانگی ہو شاید سال ہر سال. تو انسان جو ہے بہت ناشکرا ہے، اور وہی دیکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، جیسے جو اس کو بس نظر آتا ہے. That's it. ماشاء اللہ یہ اللہ کی رسپیکٹ کے حوالے سے اب ماشاء اللہ نے جو شیئر کیا کہ نا کیسے گستاخ رسول اور اللہ کا نام آئے تو اس کے بارے میں انسان اتنا نہیں کرتا. تو ماشاء اللہ سے ابھی کتنے ہی جو یہ دیسی اور انڈین گانے جو بعض اوقات ہم لوگ سنتے رہے، لیکن بعض اوقات اس میں ایسے کلمات یوز کر جاتے ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ اگر وہ سیم کلمات پرافٹ کے لیے کسی حوالے سے یوز کیے جائیں تو یہاں پہ خون غارت ہو جائے. آپ غور کریں، میں نے ایسے اللہ کا نام لے کے آئٹم سانگز اور یہ اور وہ، مطلب بڑا فاشیانہ انداز میں جو ڈانس اور مجرے کر کے اور آئٹم سانگز بنا کے اس میں اللہ کا نام کسی نہ کسی طرح بیچ میں ڈال کے بعد اندازہ کریں کہ اگر کسی نے اس میں پرافٹ کا نام ڈال دیا، امیجن کریں تو کتنی قتل و غارت ہوگی کہ آپ نے پرافٹ کا نام اس طرح ناچتے وہ اس طرح کیوں لیا. کہ ایون دو کہ کتنی موویز بنی ہیں، کتنے پرافٹس پہ انہوں نے امریکہ میں ادھر ادھر موسیٰ کے حوالے سے، عیسیٰ کے حوالے سے، یعنی اپنا جو اس کو گاڈ سمجھتے ہیں اس کی اوپر ویڈیو بنائی ہیں اور اس کا کوئی کردار ادا کر رہا ہے. یہ الاؤڈ ہی نہیں ہے کہ آپ کوئی اس پرافٹ محمد کے ٹائم کی کوئی ویڈیو بنائیں، کوئی مووی بنائیں، مطلب اچھی مووی کوئی جس میں ایجوکیشن ہو، اس میں آپ کوئی شخص ان کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتا. کیمرے میں کوئی اس کو ریپرزینٹ نہیں. یہ ان کا آج تک میں نے کوئی نہیں دیکھی. ہو سکتا ہے کوئی چھپی ہوئی مووی ہو، لیکن پرافٹ محمد ہو کوئی انسان وہ بہت اعلیٰ ہیں، کوئی ان کی ایکٹنگ کے لیے بھی نہیں کسی کو کھڑا کر سکتے. امیجن کریں، باقی آئی ان کو مین یہ باقی اللہ مطلب کے ایسا کیوں ہے؟ نبی مطلب یا اس کا مطلب رسول اس کو، نہیں تھے. اور موسیٰ موزس، عیسیٰ پتہ نہیں کتنے نوح، پرافٹس کی کتنی انگلش عیسیٰ، ایجوکیشنل اور وہ ریلیجیس موویز بنی ہیں. 10 کمانڈمنٹس دیکھ لیں، اور اس کے حوالے سے کہ عقل اس میں بہت کم ہے موسیٰ ان کے چل پاس. رہے ہیں، ان کا پسینہ آیا ہوا ہے بیچارے مشقت میں. یہ بہت ساری جیسس کے اوپر بھی بنی ہے، لیکن پرافٹ محمد کے بارے میں نہیں بنا سکتے. سوال نہیں بیٹھے کرنا. بیٹھے کلمات ہم لوگ بول دیتے ہیں، ہائے اور ابا کی پہ گیا روڑا. مطلب اندازہ کریں کہ آپ جس انداز میں آپ نے اللہ کو مخاطب کیا، ہائے اور ابا کی پہ گیا رولا. اندازہ لگائیں کہ خود سوچ کے دیکھیں، جن کو آپ اتنی عقیدت دے رہے ہیں اللہ کے ساتھ، کیا آپ اس کا نام اس طرح گنگناتے ہوئے ہنستے ہوئے لے سکتے ہیں؟ یہ بات نہیں وہ میں نے اپنی لائف ٹائم میں بہت سارے لوگوں کو ہنستے ہوئے اس طرح کہا ہے، ہائے اور ابا کی پہ گیا رولا. اور اس کے حوالے اور اللہ کے حوالے سے اور بہت ساری باتیں ہیں. ایک گانا تھا، اس میں وہ کہتا ہے یہ تینوں نام ہیں میرے، اس میں اللہ کہتا ہے، اللہ کا نام اس نے اپنا بنا لیا ہے، اللہ محمد، اللہ جیسس اور بھگوان، کچھ اس طرح. اور وہ اس میں تھوڑا سا ڈانس وانس کر کے یہ تینوں میرے نام ہیں، مطلب وہ خود خدا بنا بیٹھا ہے. کسی نے پروٹیسٹ کیا کہ نہیں؟ آن اینڈ آن، ایگزامپلس پہ ایگزامپلس ہیں کہ اللہ کے نام کو لے کے اتنا، کیونکہ خدائی کو لے کے انہوں نے لوگوں نے گانے بنائے کہ اللہ تعالیٰ کی تو ساری خدائی ختم ہوگی. اپنے محبوب کی اس کی تعریف کرتے ہوئے گانے کے اندر بندہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری خدائی ختم ہوگی ہوگی تیری خوبصورتی بنانے میں. مطلب آن اینڈ آن اینڈ آن کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے مت جانا، تیرے کو نظر لگا دے گا. اس ہاں طرح کی بہت باتیں. بلاسفمی ہوتی ہے ان بندہ سانگس. خود سوچے ذرا، کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی. لیکن پرافٹ یا ان کے جو انسان کا جو بھی آئیڈل ہوتا ہے اس کے حوالے سے ذرا سی بھی بات کر دو تو پروٹیسٹ، خون و قتل و غارت. بندہ یہاں سے سوچے کہ میرے لیے امپورٹنٹ کون ہے، اپنے آپ سے پوچھے. ماشاء اللہ، پریز گاڈ.